دا پیرامائڈس آف ایجپٹ ایپیسوڈ 1۔ ایجپٹ کے شہر قاہرہ سے 500 کلومیٹر دور لائم سٹون کے بلند و بالا پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کو ویلی آف دا کنگ بھی کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ وادی اپنے اندر بے شمار عجائبات اور خفیہ راز چھپائے بیٹھے ہیں۔ ان عجائبات اور خفیہ رازوں کی تلاش میں ماہرین 200 سالوں سے کھدائی کے کاموں میں مصروف ہے۔ ہر بار انہیں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو انہیں حیرت زدہ کر دیتی ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ جدید دور کی ٹیکنالوجی کوئی نئی ڈسکوری نہیں بلکہ پرانے دور میں بھی لوگ اس سے واقف تھے۔ انہی میں سے کچھ حیرت زدہ چیزوں کا تذکرہ آج ہم اپنی ویڈیو میں کریں گے۔ میں ہوں علی زین اور آپ دیکھ رہے ہیں الف ب ج ڈاکومنٹری۔ معزز سامعین، آج سے 4500 سال قبل جب مصر کے بادشاہ مر جایا کرتے تھے تو ان کو پیرامائڈس یعنی اہرام بنا کر ان میں دفن کیا جاتا تھا۔ ان اہرام میں مختلف قسم کے چیمبر بنائے جاتے تھے۔ ان چیمبر میں بادشاہوں کے ساتھ ساتھ ان کا سارا سامان اور خزانہ بھی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بادشاہوں کا سامان ان کے مرنے کے بعد قبر میں بھی ان کے کام آئے گا، لیکن اتنے بڑے بڑے اہرام بنانے میں کافی وقت اور محنت دونوں درکار ہوا کرتے تھے۔ ریسرچر اور ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ اہرام بنانے والا سلسلہ ختم ہو گیا اور بادشاہوں کو اب دفن کرنے کے لیے لائم سٹون کے پہاڑوں کو چنا گیا۔ اسی وجہ سے آج انہیں بادشاہوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایجپٹ کے بادشاہ اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنا گولڈ ماسک اور اپنا چیمبر تعمیر کروا لیا کرتے تھے تاکہ ان کے مرنے کے فوری بعد ان کا ساز و سامان چیمبر میں رکھ کے فوری بند کر دیا جائے۔ گزشتہ 200 سالوں میں اس وادی سے 65 مقبرے دریافت ہوئے ہیں۔ ان دریافت ہونے والے مقبروں میں ملنے والے چیمبر بالکل خالی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کیونکہ پہلے دور کے لوگ اس بات سے باخبر تھے کہ اس وادی میں خزانہ چھپا ہوا ہے، تو ہزاروں سال پہلے ہی لٹیروں نے ان قبروں کو ڈھونڈ کر لوٹ لیا ہوگا۔ خزانہ تو بالکل نہیں چھوڑا بلکہ صرف قبروں میں ان بادشاہوں کی ممیز کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ایسا آن ہوا کہ ان بادشاہوں کی وادی سے ایسا عجوبہ اور راز آفشاں ہوا کہ جس نے دنیا بھر کے آرکیولوجک اور ماہرین کو حیران کر دیا اور ایک زوردار دھچکا دیا۔ جی بالکل، 1922 میں برطانیہ کے آرکیولوجک ہاورڈ کارٹر دا ویلی آف کنگ میں اپنے مقرر کردہ جگہ پہ کام کر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک سیڑھی نما جگہ دکھی جس کا ایک سٹیپ دکھائی دے رہا تھا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ یہ سیڑھی کا یہ سٹیپ ایک پہاڑ کے اندر جا رہا تھا، جسے دیکھ کر ہاورڈ کارٹر کو جستجو ہونے لگی کہ آخر اس کے آگے کیا ہے۔ اس نے کھدائی کا کام شروع کروا دیا۔ اس کی ٹیم کھدائی کرنے لگی اور پہاڑ کے اندر مزید سٹیپ دریافت ہوتے گئے۔ ہاورڈ کو پختہ یقین تھا کہ اس کے آگے ضرور کوئی خفیہ جگہ ہے۔ بہت سی کھدائی کرنے کے بعد جو مناظر رونما ہوئے وہ دماغ کو چکرا دینے والے تھے۔ جی بالکل، ویلی آف دا کنگ کے عین درمیان پہ ایک اور مقبرہ دریافت ہوا جس کا داخلی دروازہ 3000 سال سے بند تھا۔ یعنی ہاورڈ کارٹر ایک ایسا منظر دیکھنے جا رہا تھا جو گزشتہ 3000 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ داخلی دروازے کی صفائی کے بعد اندر داخل ہوا تو دنگ رہ گیا۔ ہر جانب ڈھیروں خزانہ جمع ہوا تھا۔ ایسا منظر دیکھنے کے بعد وہ چونک گیا۔ اس میں ہر چیز سونے سے تیار کردہ تھی جس میں زیورات، مجسمے، ووٹ اور دیگر قیمتی سامان موجود تھا جس کی چمک آنکھوں کو بند ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ سب اچانک روشنی کی وجہ سے تھا۔ اس میں ایک گولڈ کفن میں ایک ممی بھی تھی جو کہ بہت اچھے سے محفوظ کی گئی تھی۔ باقی کا خزانہ تو ایک جانب اس ممی کا کفن کور ہی 90 کلو کے خالص سونے سے بنا ہوا تھا اور اس کی دیواروں پر موجود تصویروں کا رنگ اپنی اصل حالت میں موجود تھے۔ ہاورڈ کی اس ڈسکوری نے پوری دنیا کے آرکیولوجی کو ہلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ یہ پہلی ایسی قبر تھی جو لٹیروں سے محفوظ رہ سکی تھی۔ اس قبر کی ڈسکوری نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا جس نے آرکیولوجی کو حیرت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ماہرین یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھے کہ اس مقبرے میں یہ بڑی ممی آخر کون ہے اور دیواروں پر بنی تصویر کس جانب اشارہ کر رہی ہے اور
जब दूसरे मकबरे लूट लिए गए तो ये कैसे महफूज रहा? ये वो तमाम सवाल थे जिनका जवाब हासिल करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट दिन रात मेहनत करते रहे। लिहाजा जब मम्मी का DNA टेस्ट लिया गया तो मालूम हुआ कि ये मम्मी एक 18 साल के जवान बादशाह की थी। इस बादशाह का नाम टूटनखामन था और इसके वालिद के मरने के बाद जब इसे बादशाहत मिली तो तब ये सिर्फ 8 बरस का था, यानी सिर्फ 10 साल बाद ही इसकी भी मौत हो गई थी। एक सवाल तो हल हो चुका था मगर बाकी सवालात के जवाब जानना मुश्किल था, क्योंकि इस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी ना थी। 1939 को हॉवर्ड कार्टर भी इस दुनिया से चल बसे। इसके बाद इस मकबरे पर काम रोक दिया गया, मगर काफ़ी देर के बाद जब टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई गई तो इस मकबरे के बचे सवालात को हल करने के लिए एक बार फिर काम का आगाज हुआ। आलिया इस्माइल ने जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से दोबारा इस काम का आगाज किया, क्योंकि आलिया बहुत बेचैन थी और इन सवालात का जवाब जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि जब दूसरे मकबरे लुटेरों ने लूट लिए थे तो आखिर ये मकबरा क्यों बच गया, इन लुटेरों ने इस मकबरे को क्यों नहीं लूटा और इनकी दीवारों पर बनी तस्वीरें किस जानिब इशारा कर रही हैं। सबसे पहले तो इसको दीवार पर बनी तस्वीर का स्कैन किया और इसको सॉफ्टवेयर के जरिए मालूम किया गया तो एक एक करके सारे राज आलिया पर आफशा हो गए। आलिया हैरान थी क्योंकि जब तस्वीर को जूम करके देखा गया तो इस पे पेंट ब्रश के निशानात अभी तक वाक़िया थे। इसका कहना था कि ये निशानात तब वाक़िया होते हैं जब गीले प्लास्टर पर ब्रश चलाया जाए। ये चैम्बर 26 फुट पहाड़ के अंदर बना हुआ था जहां हवा की क्रॉसिंग बिल्कुल नामुमकिन थी। जब तस्वीरें नक्श की जा रही थी तो प्लास्टर बिल्कुल गीला था और गीले प्लास्टर पर ही तस्वीर बनाई गई थी। यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है कि इतनी मेहनत करके बनाए जाने वाले इस एहराम को इतना सजाया गया, मगर क्या इनके पास इतना वक्त भी ना था कि प्लास्टर को सूखने दिया जाता? जानने के लिए एक बार फिर मम्मी के DNA टेस्ट को जेर बहस लाया गया। इसके बाद सामने आने वाली चीज ने तमाम माहिरीन को हैरत अंगेज कर दिया। मालूम हुआ कि जिस वक्त टूटनखामन मरा था इस वक्त वो बीमार था और सिर्फ एक बीमारी में नहीं बल्कि बेशुमार बीमारी में मुब्तला था। इसका दायां पांव बेजान हो चुका था और कमर की हड्डी टेढ़ी हो चुकी थी और इसको मलेरिया के भी बेशुमार अटैक हो चुके थे। डॉक्टर का मानना है कि ये मलेरिया के अटैक से ही मरा होगा। दोबारा DNA रिपोर्ट को जांचा गया तो ये मालूम हुआ जिसने आलिया और पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। इस बादशाह के वालिदैन आपस में सगे बहन और भाई थे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।